قرآن پاک پر اعراب کس نے لگوائے؟ پہلے قرآن پاک پر زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جب قرآن پاک نازل ہوا تو نہ اس پر نقطے تھے نہ اعراب تھے، بغیر نقطوں کے بغیر اعراب کے زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے قرآن پہ۔ اہل عرب پڑھتے تھے۔ اب سوال بعض اوقات یہ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے تھے یار زبر زیر پیش کے بغیر؟ تو بھائی ان کی عادت تھی۔ اب ہمارے اردو پہ کیا زبر زیر پیش لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہماری اردو زبان ہے نا، اس پر زبر زیر ہوتا ہے؟ بولیں نہیں ہوتا نا۔ اب جیسے ورق ہے، لکھا ہوا ہے کہیں ورق، اب اس پہ زبر زیر تو نہیں ہے، آپ اس کو کیا پڑھتے ہو؟ ورق ہی پڑھو گے، وریق تو نہیں پڑھو گے، وریق بھی نہیں پڑھو گے، بلکہ کیا پڑھو گے؟ ورق۔ کیسے پڑھ لیا؟ زبر زیر تو ہے نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی زبان ہے۔ تو اسی طرح اہل عرب کی زبان تھی عربی، وہ جانتے تھے یہاں پر سین پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ جس طرح ہمیں زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی اردو میں، اسی طرح عربی میں اہل عرب کو زبر زیر پیش کی ضرورت، اسی طرح نقطوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سیاق و سباق سے قرینے سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں پر سین ہے کہ شین ہے، یہاں پر دعاد ہے کہ سواد ہے، یہاں پر ہا ہے کہ خا ہے کہ جیم ہے۔ پھر بعد میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم دیا حضرت ابو الاسود دوئیلی کو، تو ان کے حکم پر جو ہے وہ اس بات کی پہلے مشاورت ہوئی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب غیر عربی لوگ اجمی اسلام میں داخل ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے، جو عربی نہیں تھے، تو ان کو پرابلم ہونے لگی ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ قرآن پہ زبر زیر پیش تو ہے نہیں۔ اب جو عربی لوگ تھے وہ تو پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جو عربی کے علاوہ تھے اجمی، وہ جب مسلمان ہونے لگے، فارس کے، روم کے، ادھر ادھر کے لوگ مسلمان ہونے لگے، تو ان کو پریشانی ہونے لگی کہ ہم پڑھیں کیسے۔ تو پھر مولا علی کے دور میں یہ مشورہ ہوا کہ قرآن پر اعراب لگایا جائے، زبر زیر پیش اور نقطے لگائے جائیں۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا، پھر یہ بات چلتی رہی یہاں تک کہ مروان بن حکم، اس تک یہ بات پہنچی، بنو امیہ کا جو تھا بڑا ظالم و جابر تھا، یہ اہل بیت کا دشمن تھا، تو اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو حکم دیا کہ بھائی تم قرآن پاک پر اعراب لگواؤ۔ تو اس نے حضرت علی کے شاگرد تھے حضرت ابو الاسود دوئیلی، تابعی تھے، ان کو حکم دیا، تو پھر انہوں نے قرآن پاک پر اعراب بھی لگائے اور نقطے بھی لگائے۔ تو یہ قرآن پاک کے اعراب کی ہسٹری تھی۔ اب تو عربی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو اعراب کے بغیر پڑھ سکیں، بالکل عام ہی ہو گئے وہ۔ ہو سکتا ہے اصلی نسلی کوئی کٹر عربی پڑھ لے، لیکن اب اہل عرب بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اعراب کے بغیر قرآن پاک پڑھ سکیں۔ ان کی عربی بھی اس قابل نہیں ہے جو پہلے تھی، یعنی جو فصیح بلیغ عربی تھی، اب تو وہ عربی بھی مارکیٹ سے ختم ہو گئی، وہ عربی بھی نہیں ہے، اب عامی عربی ہے۔ جیسے کہ ایک پٹھان آگے اردو بولے تو ایسی عربی چل رہی ہے آج کل، تو ہم تھوڑا بہت عربی جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا بول رہا بھائی۔ تو اب جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ کہنا ہو عربی میں کہ بھائی میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، مجھے فلاں ملک جانا ہے، تو عربی کا جملہ یہ بنے گا انا اذهب الى المطار، کہ میں جاؤں گا بھائی ایئرپورٹ کی طرف، کئی اصل الى وطنی، کہ میں تاکہ پہنچ جاؤں اپنے وطن، صحیح ہے، یعنی میں انا اذهب الى المطار، میں ایئرپورٹ کی طرف جاؤں گا، یہ جملہ بنتا ہے عربی میں۔ لیکن وہ کیا بولتے ہیں آپ کی جو عربی ہے، بولتے ہیں انا طیارہ، انا مطار۔ انا مطار کا مطلب وہ لیتے کہ میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، حالانکہ اس کا لغوی مطلب بولتا ہے میں ایئرپورٹ ہوں، میں ایئرپورٹ ہوں۔ تو اس طرح کی عربی ہو گئی ہے وہاں پر۔ اب عربی بھی وہ عربی نہیں رہی۔ بس اللہ کرم فرمائے، یہاں ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کو اردو بھی پڑھنا نہیں آتی، ایسے انگریز بنایا ہوا ہے اسکول والوں نے، بچوں کو اردو میں گنتی نہیں آتی۔ بولنا 55، بولنا 55 کیا ہوتا بھائی؟ بولے 55، ہاں 55۔ ایسے بچے کو انگلش میں لگا دیے اپنی مادری زبان، اس کو بچوں نے 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اردو لکھنا ہی نہیں آتی، یعنی بچہ انگلش میں 100% ممتاز، یعنی بالکل اچھی پوزیشن لے کر آ انگلش میں، اردو میں ناکام ہو گیا۔